اب میں طلبہ کو خاص طور پر آج جنہوں نے یہ چونکہ اسمبلی پوری طلبہ کی جانب سے ہمارے ان عظیم اب میں جناب محمد یوسف صاحب کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج طلبہ کی جانب سے جو ہمارے ان عظیم محسنوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اس میں وہ شامل ہوں، تو ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اب میں کلاس دہم کے طالب علم کاشف کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں سٹیج پر اور ہمارے ان عظیم محسن اور جن کی خدمات ہمیشہ اس ادارہ کے لیے ہمارے محکمہ کے لیے یاد رکھی جائیں گی، وہ آپ طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب عزت مآب سعید صاحب کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر اور انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں اور کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ابھی بیان کریں گے، اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے طلبہ کی جانب سے سعید صاحب کو ایک ٹربیوٹ پیش کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا کاشف کو کہ وہ آئیں اور اپنے استاد گرامی اور ہم سب کے استاد الاساتذہ جناب عزت مآب سعید صاحب کی زندگی پر کہ انہوں نے کیا اپنی زندگی کا تعلیمی کیریئر اور اس کے علاوہ کیا کیا خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں، وہ آپ کے سامنے جناب عزت مآب سعید صاحب کو ان کی عظیم اس درسگاہ میں خدمات کے طور پر ان کو بچوں کی جانب سے ایک بہت بڑا ٹربیوٹ ہے، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اب میں 9th B کے طالب علم سے کہوں گا کہ وہ اپنی طرف سے جناب محترم یوسف صاحب کو جو ہے وہ الوداعی گلدستہ جو ہے وہ پیش کریں۔ 7th کلاس جن کو یعنی سعید صاحب سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ ایک کی بجائے 2 گلدستے لے کے آئے ہیں، اس لیے اور بھرپور تالیاں اور سعید صاحب کی خدمت میں یہ دونوں گلدستے جو ہے جیسا بھی ادھر دیکھیں۔ اب میں جناب عزت مآب سربراہ ادارہ جن کی کوششوں سے اور جن کی کاوشوں سے یہ ادارہ دن بدن رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور یقین جانیں کہ آپ طلبہ کہ پتہ چلے کہ یہاں سعید صاحب نے قومی پرچم جو ہے وہ لہرایا ہے، تو ابھی پہلے میں آپ کو سٹینڈ اپ آپ ہوں گے اور یعنی سارے اسٹوڈنٹ بالکل الرٹ ہو جائیں۔ سیدھے بیٹا چلے بھی چلے آپ کلاسز اٹینشن کلاسز اسٹینڈ ایٹ ایز کلاسز اٹینشن تالیاں۔ چلیں
Classes, attention. Classes, stand at ease. Classes, attention. One, salute. Hands down. 1, 2, 3. अब बिला ताखीर जनाब इज़्ज़त माब सरबराही इदारा मोहतरम मुबारक अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस्तकबालिया कलिमात जो हैं वो कहें और फिर अलविदाइया और सदारती कलिमात के लिए मैं बाद में जनाब मोहतरम सईद साहब को ज़हमत दूँगा। मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि असातिज़ा दरमियान से हट जाएं आप ताकि मेरा एक हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट के साथ एक 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन डेवलप किया जाए, एक ताल्लुक़ ऐसा बनाया जाए कि स्टूडेंट आपकी बात सुने। इन्हें आप शामिल कर लें, फारूक साहब इन्हें असेंबली में शामिल कर लें। 1 by 1 अपनी क्लास में आ जाए। रखेंगे क्योंकि आज की असेंबली बड़ी इम्पॉर्टेंट असेंबली है इस लिहाज से कि ये दो एक ऐसी शख्सियात के नाम की जा रही हैं जिनकी तालीम के मैदान में बेपनाह खिदमात हैं। बाकायदा अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा वाजिद अली साहब का कि मैंने किसी स्कूल में ये रवायत नहीं देखी कि रिटायर हो जाने वालों को इतने खूबसूरत अंदाज में रुखसत किया जाए, और मैं चाहूँगा कि वाजिद साहब और जो भी असातिज़ा कराम इनके साथ इस काविश में शरीक रहे उनके लिए स्पेशल क्लैप। किसी भी सिस्टम में स्पोर्ट पर्सनल यानी वो लोग जो मुआविन होते हैं, जो असातिज़ा की मैनेजमेंट की मुआवनत करते हैं, मददगारी करते हैं सिस्टम को बेहतर से बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, जिसमें हमें हमारे दर्जा चहारम के मुलाजमीन आते हैं, क्लास 4 जिन्हें कहा जाता है। किसी भी सिस्टम में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उस्ताद ने, टीचर ने आना है, आपको पढ़ाना है, आपकी तरबियत करनी है, चले जाना है। लेकिन स्पोर्ट पर्सनल क्लास 4 के जो लोग होते हैं 24 आवर के मुलाजिम, ना इनको छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में भी हाज़िर, संडे को भी हाज़िर, और रात के 12 बजे भी अगर कहीं से कॉल आ जाती है तो ये लब्बैक कहते हुए सिस्टम में मौजूद होते हैं और अपने फ़राइज़ को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हैं। शायद इसी वजह से इन्हें रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया गया, और मोहम्मद यूसुफ साहब आपके सामने मौजूद है। 37 साल 37 साल इन्होंने
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خدمت کی اور بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں خوبی اور خامی تو ہر ایک میں موجود ہوتی ہے، فرد کامل کوئی نہیں ہوتا، یقیناً ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں ہوں گی، لیکن ان کی خوبیاں ان ساری خامیوں پر حاوی ہیں۔ مجھے جب میں اس سسٹم میں شامل ہوا، ظاہر ہے کہ نیا بندہ ہوتا ہے، اسے سسٹم کا نہیں پتہ ہوتا، اساتذہ کرام کا پتہ نہیں ہوتا، کلاسز کا پتہ نہیں ہوتا، اور جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہم لوگ وہ ایک کارنر پر بیٹھتے اور یہ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ ایسے مشورے دے جاتے کہ میں حیران رہ جاتا کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی ہے، ہمارے ایک جو نگاہ کا زاویہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک یوسف کی سوچ پہنچ جاتی ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور یہ جس وقت چاہیں وہ اسکول میں تشریف لائیں، اسکول ان کا اپنا اسکول ہے۔ سعید احمد صاحب SST انتہائی خوبیوں کے مالک، نرم گو، اور مجھے جو ان کی بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ جرأت اظہار رکھتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے تو ببانگ دہل اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں اور اس کو درست کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور پوری مدد کرتے ہیں۔ اور میرے اساتذہ کرام جانتے ہیں کہ جب بھی اسکول میں کوئی ان ایونٹ واقعہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ بچہ کسی کو چوٹ لگ گئی، کوئی ٹیچر کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، فزیکل پرابلم ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، تو ایک دفعہ سعید صاحب کو کال کرنا پڑتا تھا، سعید صاحب سروسز ہاسپٹل پہنچ جائیں، یہ مسئلہ ہے، اور سعید صاحب فوری طور پر وہاں پر پہنچتے، اور جب تک وہ بندہ سٹیبل نہیں ہو جاتا وہاں تک اپنی ڈیوٹی نہ صرف سر انجام دیتے بلکہ بہترین سے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اور کوشش کرتے کہ اس کی بہترین انداز میں ہیلپ کی جا سکے، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور یہ یقیناً یہ خوبی ان میں موجود ہے، دوسروں کے کام آنا جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں بریک ٹائم ایک اسٹوڈنٹ گر پڑا، بڑی بری طرح اس کا ہاتھ ڈیمیج ہوا، فوری طور پر سعید صاحب، فاروق صاحب، پھر ہمارا ایک ملازم وہاں پر گیا، پھر اسے گنگا رام ہاسپٹل میں لے کر گئے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ٹائم لیا کہ کل بچے کا تو ہڈی اس طریقے سے ڈیمیج ہو چکی تھی کہ وہ اس کے لیے آپریشن کی ضرورت تھی۔ اگلے دن بہترین لاہور کے بہترین ڈاکٹر سے ٹائم لیا، ان کے بھائی بھی گنگا رام ہاسپٹل ہوتے ہیں، ان کی مدد سے، اور پھر وہ اس کے لیے باقی جو چیزیں لوازمات ہوتی ہیں ان کا بندوبست کروایا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود ہیں، اسٹوڈنٹ کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئے اور اس کا آپریشن شروع کیا جائے، لیکن کچھ ہماری معاشرتی بدقسمتی سمجھی، ہمارے کوئی اتنا زیادہ شعور نہیں ہے، آپریشن کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس سے کوئی بڑا نقص، حالانکہ آپریشن ایک ایسی چیز ہے جو نقائص کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن پیرنٹ نے شاید سمجھا کہ آپریشن کوئی بہت بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ ڈاکٹر موجود، سب لوگ موجود ہیں، لیکن پیرنٹ جو ہیں انہوں نے آپریشن بچے کا نہیں کروایا، لیکن جو
सईद साहब ने जो काम करना था वो बतरीके एहसन सर अंजाम दिया। और बहरहाल वो तो एक अलहदा बहस है, उस पर फिर इंशाल्लाह मेरे जहन में है कि कभी आपकी एक एजुकेशन की जाए कि जो हम लोग जैसे आपके वालिदैन हैं उसी तरह हम लोग भी हैं, जो हम कोई डिसीजन लेते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वालिदैन का डिसीजन होता है। अभी वाजिद साहब ने ज़िक्र किया, तो हमारा नन्हा मुकर्रर काशिफ सईद बहुत अच्छे अंदाज में बातचीत करता है। उसने सारी खूबियों का, जो इनकी हिस्ट्री थी, हालात ज़िंदगी थे, वो बयान किए बड़े अच्छे अंदाज में। और उसी में उसने एक चीज़ हाईलाइट की कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिव्यू कमेटी में सर शामिल हैं और 8वीं क्लास की जो तारीख़ की किताब अब आएगी, हिस्ट्री की किताब, बहुत सारे पब्लिशर्स ने किताबें लिखी हैं और उसमें से एक किताब मेरिट पर सिलेक्ट करनी है। तकरीबन 10 से 15 किताबें वहाँ मौजूद हैं डिफरेंट पब्लिशर्स की, और उनमें से एक किताब मेरिट पे सिलेक्ट होनी। और मेरिट क्या है कि तारीख़ ऐसी बयान की गई हो जिसमें मुबालगा आराई ना हो। तारीख़ का मतलब होता है हकीकत, वाक़यात को तसलसल से बयान करना, चाहे वो वाक़यात अच्छे हैं या बुरे। और फिर वो नेशन की ज़िंदगी में, एक कौम की ज़िंदगी में तारीख़ की जो अहमियत है उसको मद्देनज़र रखना। एक किताब सेलेक्ट होने से मुराद है लाखों रुपए का फ़ायदा, और अगर किसी पब्लिशर की किताब सेलेक्ट हो जाती है तो एक उसकी मुस्तकिल आमदन का ज़रिया भी बनता है और उसको लाखों रुपए का फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है कि हर पब्लिशर उसके लिए काम कर रहा है। सईद साहब का जब नाम आया तो डिपार्टमेंट से या मुख्तलिफ़ हवालों से मेरे पास टेलीफ़ोन आए कि सर आपके टीचर उसमें शामिल हैं, आप काइंडली उन्हें रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि हमारी किताब को सिलेक्ट करने में मदद दें। और फिर लोगों ने ऑफिस आने शुरू हुए, घर गए, मैंने सईद साहब से बात की कि सईद साहब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तरीका कोई ऐसा इख्तियार करते हैं कि कोई नाराज़ भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। और ये सईद साहब की खूबी है, लाखों की इन्हें ऑफ़र भी हुई, लेकिन इन्होंने डिसीजन ये लिया कि मैं मेरिट पर फ़ैसला करूँगा। अगर किताब इस काबिल होगी कि वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा बने, हमारे टेक्स्ट का हिस्सा बने, तो इंशाल्लाह वो किताब टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनेगी। इन्होंने ना कोई प्रेशर लिया और ना ही कोई माली फ़ायदा हासिल करने की खूबी, ये कोई माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, और ये बहुत बड़ी खूबी है और ये चंद एक लोगों में होती है। और सईद साहब ने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर कोई प्रेशर किए, और सबसे बड़ी बात है किसी को नाराज़ किए बग़ैर, सबको पता है कि ये वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन किसी को ये फ़ायदा नहीं देंगे, सिर्फ़ उस किताब को फ़ायदा होगा जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, और ये बहुत बड़ी बात है। इनके लिए भी सेहत की दुआ, अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह इस्तकामत दे, साबित कदम रखे। और मैं अब सईद साहब को दावत दूंगा कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। रहमान रहीम। मैं आज सुबह जब घर से चला तो मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज मुझे स्कूल में इस तरीके से पजीराई मिली और इतना मान मिला, इतनी इज़्ज़त मिली कि मैंने अपने 40 साल तालीमी कैरियर के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा कि कुछ टीचर को ऐसे। बहरहाल मैं उन सब का ममनून हूँ, वाजिद साहब, इस स्कूल के अदारा रईस मदरसा, आप तमाम तलबा जिन्होंने, शायद मैं इस काबिल था या मुझे मेरी तकदीर में था या मेरी किस्मत में ये था कि आप लोगों के दिल में अल्लाह ने डाला और ये इस्तेमाल किया, तो मैं बहुत मशकूर हूँ सब लोगों का। आपका मैं इस काबिल नहीं था कि जितनी पजीराई आपने मुझे दी है। ये तो इज़हार तशक्कुर है आप सब का मेरी तरफ से।
اور اللہ تعالیٰ کا تشکر میں بجا لاتا ہوں کہ آج وہ سلسلہ جو 1973 سے میں نے شروع کیا تھا آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس میں اللہ سے تو اظہار تشکر ہے، لیکن آپ طلباء سے میرا اظہار شاید ندامت ہی ہوگا کہ میں وہ کچھ نہیں دے سکا یا جو میں دینا چاہتا تھا یا جتنا مجھے دینا چاہیے تھا، تو جو میرے سے کمی رہ گئی ہے اس سب کے لیے میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کبھی میں وہاں بیٹھا کرتا تھا، پھر میں یہاں آ گیا اور اب میں گھر چلا جاؤں گا، یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کلاس کا ٹیچر ایک ڈرائیور کی مانند ہوتا ہے، مسافر بدلتے رہتے ہیں، ڈرائیور اپنی گاڑی چلایا جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ یہاں آتا ہے 6ویں میں 10ویں میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہماری اور میری کوشش رہی اپنی تعلیمی کیریئر کے دور میں شاید بڑھاپے کے آخر میں آپ کے پاس آیا، لیکن مجھے اپنے گیریزن کے دور کا زمانہ یاد ہے کہ جس میں گھر سے چارٹ بنا کے لایا کرتا تھا طلباء کے لیے لیسن پلاننگ کیا۔ تو کوشش رہی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے یہ کہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو میں اس جملے کو بڑا غور کرتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر بنا کے بھیجا گیا، میں انجینئر بنا کے بھیجا گیا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس سے جو تعلیم ہے، معلم تعلیم دینے والا اور متعلم جو تعلیم لے اور جو چیز دی جائے وہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو میں بڑا غور کرتا رہا جملے پہ کہ یہ تعلیم جو نبی کے وسلم دینے آئے تھے، یہی وہ چیز ہے جسے سارا معاشرہ تبدیل ہو گیا، اور معاشرہ تبدیل ہوا۔ وہ ایک ہستی جو مکہ سے مدینہ سے اٹھی، اس کے پیروکار آج 1.5-2 ارب سے زیادہ ہے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی یونیورسٹی میں جرمنی کی سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے۔ ان پہ جو لکھنے والی کتب ہیں سیرت کی وہ سب سے زیادہ لکھی گئی، اور آپ نے تمام معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو میں نے کہا کہ میرا تعلق، ہمارا جو ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے کہ ہم بھی تعلیم دیتے ہیں، معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو رہ گئی ہوں گی، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی۔ وہ ارسطو نے کہا تھا کہ میرا والد مجھے زمین پہ لانے کا سبب بنا، اور میرا استاد زمین سے اٹھا کے پھر مجھے ستاروں تک لے گیا۔ یہ استاد کا مقام ہے، یہ واحد کورس ہے، یہ واحد سروس ہے جو میں رات کو پڑھا کرتا تھا، صبح میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیا کرتا تھا۔ اس کو 40 منٹ میں رزلٹ آتا ہے، ایک پیریڈ ہونا اگر صحیح تو آپ کا جو ذہن کی تبدیلی ہے وہ اگر یہاں کھڑے ہیں تو 40 منٹ کے بعد بچہ یہاں آ جاتا ہے، اور اگلے 40 منٹ میں یہاں آتا ہے بچہ۔ اگر بچہ بتدریج اس طرح معلم، ٹیچر، استاد اس کو اٹھا کے لے جانے کا سبب بنتا ہے تو میں استاد مانتا ہوں، نہیں تو استاد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جو بچے ہیں اپنے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، مبارک صاحب نے آپ کے لیے بہت کوشش کی ہے تبدیلی کی۔ میں ان سے بہت بحث کرتا رہا کہ یہ بیج ناقص ہے، اس میں نمو کی، یہ حالت نمو میں نہیں ہے، یہ افزائش نہیں کرے گا، یہ پودا نہیں بنے گا۔ لیکن مبارک صاحب مجھ سے مسر رہے کہ نہیں صحیح صاحب، ان میں سے کچھ بچے نکلیں گے، کچھ بچے نکلیں گے، اور میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ وہی ٹھیک تھے، ان کی سوچ صحیح تھی، میری سوچ صحیح نہیں تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آہستہ آہستہ آپ لوگ چینج لے رہے ہیں، وہ چینجنگ آ رہی ہے، آپ مزید چینج ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ جب ریسیس ہو تو ہم جس زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو اگر بریک کے بعد میرا کوئی پرچہ ہوتا تھا تو میں کونے میں جا کے پڑھا کرتا تھا۔ میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ بریک ہو اور آپ میں سے 4 بچے وہ کارنر میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو لمحات، یہ وقت جو آپ کو ملا ہے، یہ بہت قیمتی ہے زمانہ طالب علم۔ اس نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے مستقبل کی۔ جو بچہ یہاں عیاشی کر لے گا کل کو مزدوری کرے گا، چمچی چلائے گا۔ جو یہاں محنت کرے گا کل کو وہ کسی سیٹ پہ جا کر بیٹھے گا باعزت طریقے سے۔ اب مجھے سیٹ ملی ہے، چاہتے وزن اٹھایا نا، باقی تو میں جو پڑھتا تھا پڑھا دیتا تھا آپ کو، لیکن بہت باعزت سیٹ آپ کو ملے گی۔
आप उसमें मेहनत करें, डट के मेहनत करें। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जंग में टाट पे बैठ के पढ़ा, लेकिन उसने नोबेल प्राइज़ लिया। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल का बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ा और नोबेल प्राइज़ लिया। नोबेल प्राइज़ वो है जो एक अंग्रेज़ था, तो वो डायनामेट की ये फैक्ट्री थी, तो उसमें माइंस बनाया करता था, जिस पे पाँव आता था तो बंदा मर जाता था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गया। डायनामेट का जो था बनाने वाला मिस्टर डायना, वो मर गया। तो वहाँ अखबार में सुर्खी लगी कि आज मौत का सौदागर मर गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये सुर्खी लगाई तो उसका जो बच्चा था वो उसने कहा कि ये मेरा वालिद क्या काम करता था, ये लोगों को मारता था। उसने वो सारी फैक्ट्रियाँ बेची और बेच के एक अदारा बनाया और वो फंड सारा वहाँ इकट्ठा किया और वो अब दुनिया में उन लोगों को दिया जाता है जो मेडिसिन में रिसर्च करते हैं, जो तालीम में रिसर्च करते हैं, जो बेहतरीन फिक्शन लिखते हैं, जो बेहतरीन साइंसी कारनामे करते हैं, उनको वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं और बहुत सीरियस स्टाइल से जो है पढ़ना शुरू करें। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको बहुत अच्छे स्टाफ मिला हुआ है। मास्टर साहब बहुत दिलो जान से चाहते हैं कि आप पढ़ लें, और यही एक वो खूबी है जो किसी अदारे के लिए ये सारे वो लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सन 1987 में इत्थे आया था। इत्थे बहुत ही गंद सी, इतना गंद सी कि बेइंतहा। जदों मैं अपना काम शुरू किया अपने साथियों के नाल, सप बड़े मारे, ठूए बड़े मारे, गंद जिन्ना है सारे स्कूल का बिल्कुल खत्म किया। बाद दे विच आस्ता आस्ता काम चलता रहा। कोई थोड़ा बहुत रह गया, फिर अफसर बदल गए, उन्होंने नाल जिवें जिवें चलते रहे चले हैं, ठीक है। बाकी हुण इस टाइम से हैडमास्टर साहब आए ने, अफसर आए ने, तो काम जिहड़ा है बेहतरीन। मैं बड़ा खुश होया कि वेखो जी घरों आ जाने, काम करने हैं, मेहनत करनी है। इन्हां दा आखना है साडा काम है काम करना, क्यों कि हलाल दी करके खानी चाहिए। हुण अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने खूबसूरती की है। मैं बहुत खुश होया। मैं साहब उन्होंने और से बैठे सन, मैं आख्या साहब जी, मैं दिलों कलमा चुक के आख्या सी कि सर जी मैं तुहाडे ते बड़ा खुश होया कि स्कूल का मुँह बन गया। बाकी एक याददाश्त जी मैं मेहनत की, मेरे साथियों ने की। कला बंदा जो कुछ नहीं कर सकता, जे आखे ना मैं कला करा, नहीं, साथियों के नाल रल के सारा काम किया। क्यों कि याददाश्त चलो कभी आवांगे, कभी तुसी आओगे, आख्या करोगे कि वाकई इत्थे चाचा यूसुफ हुंदा सी, जवेद हुंदा सी, अल्लाह रखा हुंदा सी, फलाना, मतलब सारे ही उन्हें ना तुहानूं याद रखना चाहिए कि इन्नी मेहनत की है। फुल बूटियां नूं कदी हथ नहीं लाउणा, फुल नहीं तोड़ना, ये याद रखना। क्यों 10 गुना होंदे जे, ये याद रखना मेरी गल। बाकी वेखो तुसी ड्रामे भी वेंदे जे पुत्रो, ते एक किताब है, एक वजन नहीं जेड़ा तुसां सिर ते चुक लेना तो तुसी थक जाओगे, नहीं। ये समझो कि तुसी ड्रामा वेंदे पे जे एक रील चलती पई, उस तरह तुसी ये कहानी बना लो, किताब तुसी याद करो। कोई ऐसी गल नहीं कि वो तुहानूं याद ना होवे, बिल्कुल आसान तरीका है जी। हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ने चाहा तो तुसी पास होवोगे सारे ही। कोई बच्चा जो आंदा ना कि मैं नलायक नहीं, ये दुआ वो पढ़े, ये पढ़ो, ये कोई मसला नहीं है। देखो तुहाडे वालदैन कितना खर्चा करते हैं तुहाडे ते अखराजात इन्ने कि बेइंतहा ने, तो तुसी तुहाडी मेहरबानी वेखो, मैं तुहाडी मेहनत करना है कि तुसी पुत्रो पढ़ो, जिन्ना भी पढ़ लोगे तुहाडा फायदा जे। ना मां का, ना प्यो का, ना भैन भरा का, किसी का फायदा नहीं जे, तुहाडा अपना जाती फायदा जे। अच्छा जी।
اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے میری۔ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، محترم اساتذہ اکرام، ماماران وطن اور نونہالان چمن، السلام علیکم۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ جناب والا، آج میں جس عظیم ہستی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں وہ ہیں ہمارے ہر دل عزیز استاد گرامی جناب عزت مآب محترم سعید صاحب، جو کہ اب ہمارے اسکول میں سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ ان کی سبق آموز باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ آپ کا تعلیمی سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ آپ عظیم تاریخی شہر راولپنڈی میں 1/1/1954 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1972 میں میٹرک قصور سے کیا۔ آپ نے 1974 سے لے کر 80 تک لاہور گیریزن اسکول میں تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ 23/1/1982 کو پنجاب گورنمنٹ کا حصہ بنے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول لدڑ میں علمی شمع روشن کی۔ 1984 میں لاہور کے عظیم علمی درسگاہ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول وحدت روڈ میں 20 سال تک تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ آپ ایک باشعور اور نرم خوش شخصیت ہیں۔ آپ کو کئی اعزازات بھی حاصل ہیں۔ آپ نے کئی غیر ملکی ماہرین تعلیم کے ساتھ مل کر پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے نظام کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نصابی کمیٹی اور ریویو کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ ہم تمام طلبہ اپنے اس عظیم محسن کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کی عظیم تدریسی خدمات صدیوں تک یاد رکھی جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ آج کے دن کی طرح ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آمین والسلام۔ اور میں آپ دعوت دوں، ایک منٹ صحیح سے آپ لوگ آگے چلیں، آپ چلیں، آپ سر کو یہ گلدستے آپ نہیں پڑے پانی دے فلم بن رہی ہے سر، فلم یہ مجھے کو کرا دیں یار شاپر دے میری ٹرائی نا کرا دے جام دے چینج ہو گئی ساڑیاں سارے تو لے पुराना दौर तो नहीं याद आ रहा? توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو قرآن مجید جو کہ درس انقلاب کتاب ہے، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی روشنیوں سے منور کرنے کے لیے میں قاری القراء اور استاد الاساتذہ جناب عزت مآب قاری مظفر الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی اس محترم تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اب میں بلا تاخیر دلہا آف دا ڈے جناب عزت مآب پہلے شبالہ بھی بلانا چلو پہلے سیسا کو بلایا پھر رانا صاحب کو رانا صاحب کی طرف سے ہو گیا جی، اور
جناب عزت مآب محترم سعید صاحب الوداعیہ کلمات اپنے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے گزرے ہوئے لمحات یہاں پر شیئر کریں. دوستوں میں تو میں نے نہیں کہا تھا سے لے کے آج تک جو آپ کو ایسا ذہن بات ہو گیا کہ مجھے واقع تب لگ رہا ہے کہ میں کسی انداز میں کسی جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ایسی مثال یہاں پر نہیں تھی. شخص ریٹائر ہوتا تھا کھانا بدلا جیسا کر کے اس وجہ سے باہر کرنا چاہتا تھا. لیکن جو پذیر آئی آپ سب دوستوں نے 8 بجے سے لے کر آج تک میں اس کے لیے بڑا ممنون ہوں. میرے دوست بھٹی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں تک یہ سلسلہ اور ان کی مقبول کی گریجویشن سے آغاز کیا تھا. میں نے انگلش میڈیم اسکول ہوا کرتا تھا 1973 میں. اس وقت عمر کی توانا تھی, جوانی بھی تھی, کچھ پڑھاتے بھی تھے. سلسلہ چلتا رہا. 7 سال پہلے پر ان کی سروس کی بدلے وہاں چلے گئے. اس کے بعد پھر میں نے شمالی گورنمنٹ میں مملہ کا ایک ٹرانسفر ہونے کا کرنے کا میں نے وہاں سے لکھا پروفیشنل کو جوائن کر. وہ جوائننگ میری گورنمنٹ ہائی اسکول نکل میں ہوئی. لیکن وہاں سے میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں آیا. 20 سال سال 3 سال میں نے یہاں گزارے آپ کے ساتھ. اچھا وقت گزرا میرا. میں بہت ممنون آپ سب دوستوں کا. جہاں تک امیر صاحب نے بالکل سچائی کے ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ جتنے بھی اس کا فہم کیا اکرام کی ہے کچھ نہیں دے سکا بچوں کو مجھے دینا چاہیے تھا. میں نے اس احساس اکرامت کا کر بھی تھا اور آج بھی وہی احساس اکرامت لے کر بیٹھنا چاہتا ہوں. ہم ایسے فیوچر ہمیں پڑھانا چاہیے. ہمارا جاب یہ ہے معاشرے کی تبدیلی یہی سے آئی. میں 2-4 سازہ کو جانتا ہوں کہ کہیں محکم یا یہ وزیر حکمت یاب افغانستان میں جب روس ہو جائی تھی تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اسٹاف انجینئر وزیر حکمت یاب. اس نے کہا یار جو روس آگے ہے اس کی حکمت ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ آواز جو سے تھی وہ پوچھی وہاں سے اور وہ ختم ہوئی روس کے ٹوٹنے کے اوپر. وہ ایک بندہ تھا جس کی وائس فرسٹ وائس اسٹاف ہوئی. اتنا پیسے تو نہیں تھا. مجھے تو وہ چیز وہ شعر یاد آ رہا ہے. اپنے مطلب تو میں ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے. کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچے بدل گئے. اور ہم شاید ایسے نہیں تھے. میں ایسا نہیں تھا. تو باقی جو مشورہ بھی دیا ہے صاحب نے کیا خیال ہے کرنا چاہیے بنانے میں تعلیمی دستگاہ کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں صحیح ہیں. باقی جناب بھائی صاحب ان کے ساتھ میرا اچھا لگتا گزرا. ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے, مزاج ہے کام کرنے کا. میری زندگی میں جہاں 8 اداروں میں کام کیا 46 ایڈوانسمنٹ میں کام ہوا. لیکن ان 46 میں سے بدقسمتی سے 44 بندے ٹرانسپیرنٹ ہیں. 2 بندے صرف ٹرانسپیرنٹ آئے. یہ کھانے کے پرنسپل ہے ہمیں امام رضا کشمیر میں اور آخری جہاں میرا اختتام ہو رہا ہے میں نے ٹرانسپیرنسی میں والد صاحب کا
پیسہ خرچ کرنے کو خوش ہو سکتا ہے، اسکول سے پہلے لے کے یہ بات یقین سے نہیں کر سکتی. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریشن معاملات میں کوئی انصاف کر رہے ہیں سلسلہ میرے نزدیک کسی بھی ادارے سب سے بہترین اگر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ٹھیک ہو تو وہ ڈرائیونگ سیٹ ہوتا ہے. جو امین صاحب نے میری نشاندہی کی ہے اس کے لیے یہی تھا کہ جتنی بھی مجھے پرنسپل ملے وہ کام لینا ہوتا ہے پرنسپل میں. ہمیں صحیح ایڈوکیشن صحیح پراپر جگہ میں کہا آپ سیل کر دیتے ہیں. تو جو ہمیں چیز دی جاتی تھی وہ ہمارے سرکار نے اگر ادارے میں دلچسپی نہیں لگی تو صاف کہاں سے دلچسپی یہ پورا ہمارا جہاں جہاں پرنسپل اچھا ہے اس میں نہ صرف آتے ہی 60-70% لوگ کام کرنے والے اس میں ہوتے ہیں اور 10-15 کو وہ اپنے ڈھب سے لے آتا ہے لائن پر. 5-7% ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے. کوئی ادارہ بند کرتا ہے جب ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی حال تھا جب میں سمجھنے میں آیا ایک نیوز سسٹم تھا اس کے بعد ایک اور نیوز سسٹم جو میرا سامنا رہا. تو جو نیوز سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کی ان صلاحیتوں کو انسان میں برابر کر تو آپ اگر سمجھائے ادارہ ریزن دوسرا صلاحیتوں کو بہت سامنے اچھا آتا ہے. میں نے اپنے سبجیکٹ میں جب میرے پاس ذمہ داری آتی تھی کوشش ہوتی تھی مجھے یہاں تک کہ پنجابی کا اس طرح سبجیکٹ دیا گیا اور میں نے پورا سلیبس رات کو پڑھ کر پڑھایا کہ مجھے پنجابی کسی سے نہیں پڑھی پڑھائی. مجھے ساری رات اس کے مینو کلاس میں پڑھ کر بیٹھی اور میں نے اس کو پڑھانا ہے تو پھر ڈھنگ سے پڑھانا ہے. میں نے وہ سلیبس کور کیا. میرا لاسٹ ایئر کا رزلٹ میرا زبر مائر کا سرکار شاہ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میرے بعد جو ہے دوست صاحب میرے دوست ہیں اور ان کی تعلیم ہوگی ان شاء اللہ اسی طریقے سے اسی دل جوڑی کے ساتھ ریٹائر ہو کے کھڑا ہو گیا شاید وہ اس وقت بہت زیادہ مستحق ہو گیا. میں آپ سمجھاؤں میری جو آپ نے ہندی کی ہے جو کھاٹر جو ترجیح کی ہے اس سے تو میں ان کے لیے بہت سے دوست صاحب کے لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے دادا سے دوست صاحب سے جہاں ہمیں رکھیں گے تین سال بعد ایک سال میں جیسا چاہوں گا بہت ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ آواز مولانا کو 30 منٹ کی کروانے ہیں. یہ تھے عزت محمد سعید صاحب جو کہ بڑی خوبصورت باتیں آپ سے شیئر کر رہے تھے. تو 20 سال کے فادر تھا میرے سے ہمارے نہایت ہی محترم اور جناب عزت محمد سعید صاحب کے رفیق کار اور ان کے درینا دوست جناب محترم بھٹی صاحب کو میں دعوت دوں گا ذوالفقار بھٹی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی جو 20 سالہ رفاقت ہے اس کا اظہار یہاں پہ یہ موقع ہے جو ہے وہ میرے لیے خاطر ہندی بھی ہے. میں آپ کو بھی یہاں کا سن رہا ہوں. تو میرے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ میں یہاں اپنے دوستوں کو مخاطب ہوں. وہ
दूसरी बात है कि वो सही साहब के हवाले से हमें कभी ऐसा मौका ना मिला। सही साहब जो है ये बहुत देर बाद मुलाकात हुई, जिंदगी के बहुत सारा दौर जो था वो गुजर चुका था जब हम इकट्ठे हुए। 92 से हम इकट्ठे हैं। इनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन जो थी वो मिली। एक तो मैंने देखा कि ऐसा फिगर कोट करते थे कि मैं खुद बात करने वाला, खुद पढ़ने वाला भी, हमें भी पढ़ा, वो जो फिगर लाते थे वो एग्जैक्ट करेक्ट होती थी। और मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि मैं खुद पढ़ कर आता हूँ, लेकिन इनके पास नॉलेज बहुत कमाल किस्म का वो एक तो ये चीज मुझे इनकी सबसे ज्यादा पसंद लगी कि उनके पास नॉलेज जो है जिसके बहुत सारी डिग्रियां उनके पास नहीं है, हमारे पास है कागजी, लेकिन इल्म जो है वो उनके पास मौजूद था। मुझे इस बात मैंने बहुत सीखा। दूसरी बात जो हम साथ रहकर ये जो सैर तफरीह जो है हम सब लोग भूल जाते हैं, अपने आप को हम माइनस कर लेते हैं, अपनी जात जो है वो माइनस कर लेते हैं अपनी जरूरियात के मुताबिक, अपने बच्चों के हवाले से। हम लोग जो है ये थोड़ा वो माशी हवाले से हम कमजोर लोग हैं। माशाल्लाह आप लोग तो बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन इन्होंने आकर हमें ये बात बताई तकरीबन 94-95 से कि भाई हमारा अपनी जात भी है, वो अपना वाला भी है, इसको भी थोड़ा बहुत जिंदा रखो। तो ये उस वक्त से लेकर आज तक क्लियरली हम लोग बाहर पहाड़ों पर या आगे पीछे और कहीं जरूर जाते थे, जिससे बड़ी वो क्या उसको कहते हैं कि जो रिचार्ज जो थी वो 12 साल तो उस सैर की या उन लम्हात की हलावत जो थी वो दोबारा पर महसूस की जाती रही। यह दूसरी बात जो थी मुझे पसंद रही और मैं इस बात से खुश रहा कि मैंने वो बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी जगह एंजॉय की जिनका मुझे बिल्कुल पसंद था। तीसरी बात जो देखी हमने वो ये हमदर्दी थी। मैं बुनियादी तौर पर बीमार आदमी हूँ, मुझे अक्सर बात कोई ना कोई बीमारी जो है वो रहती है, तो ये मेरे पहले डॉक्टर होते हैं जब मुझसे कोई बीमारी आती है। इन्हें फोन करना हो गई आगे मसला हो गया, ये भागा भागा वहाँ से गर्म पट्टी पकड़ता है, वहाँ से दवाई पकड़ता है, वहाँ से इंजेक्शन देता है, क्या ये सुना हम देखेंगे किसी तरह। तो ये 2-4 चीजें जो थी आप बहुत कम है, तो मैं आपके और वो जो आगरा फंक्शन है ज़्यादा नहीं करना चाहता, फिर कभी बैठ कर बातें करेंगे। तो ये मैं सिर्फ तकरीबन दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मैं इसे उस्ताद ही समझता हूँ, चाहे थोड़ा सा पहले तो तू अमीर साहब का पोस्टमार्टम कर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਲੋ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੀ ਦੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਤਰਾਮ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਹੀ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
والدین نے پڑھاؤنا پتہ نہیں کیویں پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر جا کے کتے منزل تے منزل چڑھنی، پھر جا کے کتے اس سٹیج تے پہنچے. یہ سارے مقدر چنگے نے کہ لیکن پڑھیا جا لیا کہ سانو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دیتی، ساری نوکریاں کے لاگے سانو سکون ہو گیا. پھر کوئی گل ہوئی استاد تیری آخر یوسف ہاں جی اے یار چیز لیا، یوسف پاگل ہے جب جواب دے کیوں کہ ساری سیٹ ہے ہوئی اے اپنی سیٹاں لے ویکھنا، یہ نہیں کوئی ضروری لو بھی ہے لیپ ٹاپ سے دیا چوکیدار ہے بلا لے نہیں خدمت کرنی ادارے نو ویکھو کہ لا کوئی کل نو نقصان ہوتا تھے سامنے انہوں تساں سوارنا ہے، تساں ویکھ کے آخنا ہے کہ نہیں یہ کیوں بھی نقصان کرتا پہ. ہوں بچے نے درخت لگے نے وہ درخت نو جاری چھیڑن گے، میں کہنا میرا فرض ہے کہ انہوں آخنا بچے کہ کیوں بھی درخت تو پتے توڑتا ہے توڑنا. یہ سارے کا فرض بنتا ہے کہ جن بھی پودے لگے جن بھی کوئی بھی بچہ چھیڑتا ہے جہاں بھی منع کرے کیوں کہ وہ ساری جان ہے اہی خدمت کرتے پہ سارے برا رل کے. ایک بچہ اٹھ کے انہوں دوسرا تکلیف دے یا انہوں پھول توڑتا ہے وہ غلط ہے. تو ساری خدمت بھی رہ گا گئی جو محنت نہیں کرتے پے وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا. کی ہے ایک پھول توڑ پھول توڑنا جڑا ہے بہت سخت گناہ. ہوں اسی خدمت کرتے رہے بڑا کچھ کرتے رہے. میں سن 1987 جتنے آیا آج میاں ممتا نظیر طاہر صاحب انہوں نے اللہ میاں جنت نصیب عطا فرمایا کہ انہوں نے پہلو مینوں آخیا سی کہ یوسف ویکھ لے میں کوئی ایسی گل نہیں مینوں شوق ہے میں پورا کراں گا. اے کلاساں نے پہلو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے سکول کے دفتر سے اتنے آخیا کہ یوسف نو جن بچے چاہیے ہو یہ جنہ گند ختم کرنی چاہتا ہے یہ کر دے تو نہ نہیں کرنی کسی نے. لو جی مینو سب کچھ انہیں کہہ کے میں چلے جانا میں جا کے منڈے مانگنا. کوئی ایسے بھی استاد ہوں نے کوئی آدھے نے یار میں پڑھا گیا جو سب اچھا ہی سر مندے ہو گئے 5 سال بچے لائے گا. چلو جی آہستہ آہستہ اے جی اپنا اے نکر ہے جیسے سپیکر ہے اپنا سٹیج تھوڑا ہے وہ تو تک نالا ہوتا سی اتنا گند بہت ہی گند کہ میں ہمت نہیں آ رہی بالکل نہیں ہمت آ رہی. بچوں لینا آپ شروع ہو جانا نال انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ نے کیتا کامیاب ہو گئے. پھر اتنے دل دل سے یہ ایک دفعہ میں جی کہ چھیڑن لگا کہ ہاتھ نہ میری عادت ہے کہ میں ہاتھ نہ بولے گھا پٹتا تھا وہ میں جی کہ گھا پٹوں لگا تو تھلے وہ سپ نکلے بچے نکے نکے بڑے قربل بھی میں بچہ میں پرا کرتا میں ٹھہر میں اسی ٹائم سے مٹی پاتی مٹی پا کے میں میرے کو دستہ لیا کہ انہوں نے دموسا لیا ڈرائم آرٹ صاحب بولو ڈرائم آرٹ لے کے لوگ جا کے پٹ کے میں انہوں وہ جگہ یہ نیمی کر دیتی کہ کم از کم 2-2.5 فٹ سے لے کر دیتی میں اسے بند کر دیتا تھا. مینوں کہنے لگے بچے میں نہیں تاڑا نہیں کام کیا. مقصد ہے میرا گل کہنے کا کہ مینوں محبت سی کہ نہ سب کچھ کیونکہ میں ہمت نہیں سارتا. میں سویر نہیں ویکھی کی ٹائم کوئی ٹائم نہیں ویکھیا. میں رات 1 بجے تک بھی اتنے آ کے کام کیا ہے کیوں کہ یار آج میٹنگ ہے افسران نے کہیں سب میں نہیں کوئی تھا بڑیاں میٹنگ ہوتی انیاں کے بے انتہا کوئی نہ کوئی کیونکہ اتنے وہ رہن والے سن احمد میاں نذیر صاحب تو بڑا آئے دن کوئی نہ کوئی آئے دن باقی ہمت نہیں آئی. عارف صاحب میں تھا تو ویل صاحب صاحب اس طرح کر کے سٹاف سے ساڈا چھوٹا ایک دوجے تو اِسی پہلوں آنے کی کوشش کرتے ہوئے تھا کہ اسی ناکام نہ ہوئے کہ سارے افسران کوئی گل نہ کر دے. صفائی ادو جنی ہونے ایویں میں تھوڑے کے جھوٹ بولا اُنی نہیں سی. اے دور دے وچ ہن صفائی جڑی ہے بالکل صحیح. ہیڈماسٹر صاحب بیٹھے میں انہوں نے آخیا کہ ساتھی میں دلوں اتنا کو خوش ہوا کہ بے انتہا
क्यों कि जो मैं चाहना था वो एंड ते आन के भी होया है, तो अल्लाह ने सुन ली है मेरी बात। बाकी भाई हर चीज मेरे नाल ताड़ी इज्जत है, मेरी इज्जत है, असी इज्जत ताड़ी बनानी है। जे अगर असी ढिले पै गए तो कहानी खत्म, क्योंकि काम कैसा करना है साडा इशारा तुसीं साडे सारे ही अफसर थे, असीं अपनी स्टेज नूं देखिए कि असीं की हैं, असीं मजदूर ही हैं तो मजदूरी करनी है। टाइम ना वेखो सवेरे लो जी इन्ने बजे का टाइम है तो मैं इन्ने बजे पहुंचा, नहीं टाइम ना वेखो, जो टाइम वेखो उस टाइम से निकलो। कि मैं कभी नहीं सोचा मैं सवेरे उठाना लाजमी नहा धो के नमाज पढ़ के खाना खा के फिर मैं घरों तुरना। इसे तरह मैं उमर नूं आख्या सी कि हुण तेरा काम है भाई कि सुबह उठना ही नमाज पढ़नी खाना खाना ही, फिर तू ये टाइम ना वेख मैं इन्ना टाइम स्कूल का नहीं पहलों आ ताकि आने मैं फर्स्ट क्लास होया होवे, कोई माँ प्यो आ जाता है, कोई बथेरा कुछ आ जाते हैं, कोई अफसर आ जाते हैं, देखने के वाकई यार स्कूल टाइम तो पहलों काम इन्नी सफाई हुई है, इन्ना कुछ होया है, ये सानू शाबाशी साडे अफसरां दी शाबाशी साडे स्कूल की इज्जत है बहुत उम्दा बिल्कुल। इस करके छोटा स्टाफ खास करके टाइम ना वेखे ते खिदमत कर लो, अजर अल्लाह ने देना है। तुहाडे सामने और मैं खलोता है, यकीन करके जानो कि घर च मैं आखा जी मैं ये हाँ वो हाँ नहीं, जिन्नी तुसा मैनू इज्जत दी है मैं दिलों दुआ करना कि या अल्लाह तुहाडे भी बच्चे जिंदा रहें, सही सलामत रहें, तंदुरुस्त रहें, तुहानू भी अल्लाह मियां तंदुरुस्ती दे ताकि तुसी खुश आपस में रहंदे जे, अखलाक में रहंदे जे, एक दूजे नाल मिलते गिलते जे। ऐसे ऐसे स्कूल ने कि 2 मिनट नहीं अगले खलोन देंदे, कुर्सियां कर लेंदे ने, कुर्सियां ते बहन नहीं देंदे। असीं मुकदरा नहीं, सानू अल्लाह ताला ने अफसर ही ऐसे दिते कि साडी इज्जत कर ते अपने आप नूं बिल्कुल नौकरी करनी भैन भरा छड़ दो बस। मैं जे करना कि जे तुसीं आखो आए हैं अच्छा ही दादी मैं उत्थे मेरे को गई है या वो कोई मसला नहीं, जी मेरी लत्त पीड़ होंदी है मेरी अख नहीं, नौकरी नूं नौकरी समझो, चंगे रहोगे। जे अगर तुसीं ये समझिया लो जो फलाना नहीं, और मैं तुहाडे कोल आ इन्ना चिर हो गया कोई बंदा कह दे कि मैं किसी बंदे की अज तक सिफारिश की कराई होगी, किसी रकम का भी काम लिया तो मैं अपनी जुल्त तो लिया, अपने अखलाक तो लिया, अपने प्यार तो लिया, ये नहीं मैं किसी को आख्या। इस करके भैन भरा छड़ने पैने ने, ये नौकरी है बस। ये सब खींच के रख इज्जत माब सरबराह इदारा मोहतरम मुबारक अली साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अलविदाइया कलिमात कहें। अलविदाइया तकरीब है। सईद साहब के हवाले से कल बहुत सी बातें हो चुकी, यकीनन बेपनाह खूबियों के मालिक हैं, और मैं समझता हूँ कि अमीन साहब ने अपनी बुजुर्गी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें की कि जिसका ना तो वो दिल पर गराम गुजरी और यकीनन मौजूद भी थी। फिर वही बात आ जाती है कि खूबियाँ खामियाँ होती हैं तो इंसान बनता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा सही साहब को मिस करेंगे जब स्कूल में कोई बच्चा बीमार होगा, किसी को तकलीफ होगी, कोई अल्लाह ना करे कोई सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में सर पर पट्टी बांध कर कोई लेटी हो और उसका एक भाई उसके पास मौजूद हो, और उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, और फिर वो आकर फ़ोन करें मुझे और कहें कि सर अब
मैडम सना मुझीब बिल्कुल स्टेबल हैं, क्या मैं अब घर आ जाऊँ? मैंने बहुत सिर्फ ये वाक़ई मंशा साहब के सामने वो सारा वाक़या है, और मंशा साहब को आखिर वक्त तक इनका सहारा रहा। बट साहब ये बहुत इनकी बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता रहा, मैं तो अपने हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये 100% सच्चाई की बातें हैं, और बहुत याद आएंगे, और अल्लाह ताला इनको सेहत दे, बहुत सलामती के साथ रखे, बड़ी दुआएं के लिए। कुछ गलत फहमियाँ यकीनन हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं गलत फहमियाँ अगर पैदा होती हैं तो वो निकल भी जाती हैं। यकीनन हमारे दरमियान भी हुई, और वाजिद साहब ने ठीक कहा कि कुछ इंतज़ामी मामलात ऐसे होते थे कि जिनमें सईद साहब ने मेरी भरपूर मुआवनत की। का तजर्बा यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें मुझसे ज़्यादा था, और जिस अंदाज में ये देख रहे होते थे बात को, शायद मैं उस अंदाज में नहीं देख रहा होता था, लेकिन इनकी बात को कोशिश की कि वज़न ज़रूर दिया जाए, क्योंकि जो इल्म इनके पास बड़ा सॉलिड है। मुख्तार साहब अभी कह रहे थे कि इल्म बाकी इनके पास बड़ा ठोस होता है, बेबुनियाद बात नहीं करते, हमेशा उस बात की कोई बुनियाद जरूर हो। इसी तरह अमजद साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं एक दोस्त के साथ शेयर कर रहा था, मुझे हो रही थी कि अभी अमजद साहब पहुँचे नहीं हैं, तो दोस्त कहने लगे कि सर आपको पता है कि वो अक्सर लेट आते हैं, तो हो सकता है कि वो आ जाएंगे, और मुझे एहसास हो रहा है कि वो सिर्फ लेट ही नहीं आते, वो अक्सर बगैर बताए छुट्टी भी कर जाते हैं। तो मुमकिन है आज वो फिर बगैर बताए छुट्टी कर जाए, और उनकी भी बड़े बहुत कंट्रीब्यूशन है स्कूल के लिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। सिर्फ एक सिंगल कॉल या उन्हें कह देना कि हमने सर ये काम है, पैसे स्कूल में मौजूद नहीं है लेकिन ये काम होना चाहिए। और जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तो तकरीबन 30,000 रुपये का कर्ज वो मुझे विरसे में मिला, और वो 30,000 का कर्ज अमजद साहब ने स्कूल को दिया हुआ था, और फिर पहली फुर्सत में कोशिश करके उसका काफ़ी हद तक मैं अदा भी कर चुका हूँ। ताकि स्कूल फंड्स में से ही देना होता है, और कुछ मौजूद था, बल्कि आज आ जाते तो हो सकता है उनकी कुछ जेब भी करती, लेकिन उनकी शायद आज उनकी किस्मत में वो किस्त मौजूद नहीं। बाकी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे आपको भी खदशात है कि वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मुझे भी ये खदशा है कि वो डायरेक्ट नहीं पहुँच जाएंगे। चाचा यूसुफ, एक हिस्ट्री है 37 साल, और चाचे ने अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें तो कर दी, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें ऐसी थी कि जिनका जिक्र करना था। ये स्कूल के बहुत काम आया, और अपना वाक़या बयान करते हुए लफ्ज़ मूसा ये भूल गया यूसुफ, और मैंने यूसुफ को लुकमा दिया कि वो था मूसा, और मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि इसने वो वाक़या मुझे आज 15वीं मरतबा सुनाया। मुझे याद था, मैंने कहा मैं इनकी मदद कर, वो लफ्ज़ मूसा था जो आप बोल रहे हैं। मैं राना साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। और फिर कहते हैं जब आप अच्छे जज्बात का इजहार करते हैं, सब ने किया, तो फिर जिम्मेदारी का बोझ जो है ना और बढ़ जाता है, और फिर एहसास भी बढ़ जाता है कि इस जिम्मेदारी को लोग आपको इतने अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक किया जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी इन्हें मुझ में सलाहियतें नज़र आएँ उनको और भरपूर तरीके से उससे फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया जी। बयान मोहतरम सईद साहब, मोहम्मद यूसुफ और चाचा मोहम्मद यूसुफ साहब और चौधरी अमजद अली साहब, जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ मेहमान,
اور قابل صدر کرام اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج اس یادگار تقریب میں ہم یہاں جمع ہیں، وہ نہ صرف ہمارے لیے ایک یادگار تقریب ہے بلکہ وہ ایک لمحہ تقریب بھی ہے۔ وہ اس لیے جو فرد اس دنیا میں یا کسی ادارے میں آتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی محفل چل چلاؤ کا لہجہ ہے، یہاں کسی کو ثبات نہیں۔ وہ اپنا فرض اور مقصد پورا کر کے جائے تو یہ بات اس کے لیے بہت خوشی اور کامرانی کا بات ہوتی ہے۔ ہمیں کسی جانے والے کو متعلق مبالغہ ایسے کام نہیں لینا چاہیے، نہ ضرورت سے زیادہ اس کی تعریفوں کو پل باندھ کر نوین و آسمان کے کلابے میں لانا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں ہمارے متعلق مایوسی کا شگون پیدا ہو۔ یہ تقریب چونکہ الوداعی تقریب ہے، اس لیے میں الوداع ہونے والے تینوں ساتھیوں کے بارے میں فرداً لفظ شائع کروں گا، اور کسی قسم کی متعلق فالتو بات کر بیٹھوں تو اس کے لیے پیشگی معذرت چاہوں گا۔ جناب سعید صاحب نے ہمارے ساتھ جتنا وقت گزارا وہ خود گزارا، اگرچہ ایک آدھ دفعہ ان کی ہمارے ساتھ نوک جھوک بھی ہوئی، مگر معاملہ جو دفعہ ہو گیا ہوگا۔ جہاں تک میرے مشاہدے کی بات ہے، میں نے سعید صاحب کو وقت کا بہت پابند پایا، میں نے انہیں کبھی دیر ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ بہت اہم دل انسان ہے، کیونکہ جب بھی کوئی طالب علم یا ٹیچر اچانک بوقت تدریس بیمار ہوا یا حادثہ کا شکار ہوا، جناب سعید صاحب فوراً اس کی مدد اور عیادت کے لیے پہنچے۔ ان کی منفی باتیں ہمیں یاد رہیں گی۔ انہوں نے کئی انتظامی معاملات میں ریز مدرسہ کی گائے بگائے معاملت کی۔ ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ جتنی ان میں صلاحیتیں تھیں ان کا بہت کم حصہ بچوں کی تدریسی صلاحیتوں پر صرف کیا۔ اگر وہ اپنی عادی صلاحیتیں بھی بچوں پر صرف کر دیتے تو شاید ایک عادت سعید صاحب ان بچوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی سگرٹ نوشی تنقید کا بہت شوق تھا، انہیں فوٹو نوٹ کا بھی بہت شوق تھا۔ جو زمانے میں ہمت نہ ہارا، اپنی تقدیر جو خود ہمارے جہاں میں اس کے ہمیشہ کامیابی کرنے کی امید ہے۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ اپنے اس منصب سے فارغ ہونے کے بعد محترم سعید صاحب کا حیات اچھا اور خوشگوار وقت گزرے۔ میں ان سے چھوٹی سی درخواست کروں گا، اگر وہ مان لیں گے تو ان کی بہت مہربانی ہوگی میرے لیے بھی اور ان کے اپنے لیے بھی۔ وہ یہ کہ سگریٹ نوشی طے کر دیں، کیونکہ ایک طرف وہ پیسے کو جلاتے ہیں اور دوسری طرف انہیں جگر کو۔ اب میں چودھری امجد علی صاحب کے متعلق چند مختصر باتیں کروں گا۔ جناب امجد صاحب نے بھی ہمارے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا، انہوں نے جتنا وقت بھی گزارا وہ بہت پرسکون گزرا۔ اگرچہ درس و تدریس والا کام انہوں نے پورے ذوق شوق سے نہیں کیا، لیکن یہ کمی وہ اسکول کے مالی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر پوری کر دیتے تھے۔ جتنی رقم انہوں نے اسکول کی فلاح و بہبود کا خرچ کی وہ ہم میں سے آج تک نہ کسی نے خرچ کی ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی رئیس مدرسہ اور دیگر اساتذہ کے ساتھ اچھی ملتی رہی۔ ان خوبیوں سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا کہ اپنی مرضی سے آنا، اپنی مرضی وہ اب یہاں سے کرا کر اپنے گھر کے پاس شاد باغ کے سرکاری اسکول میں چلے گئے ہیں۔ انہیں خداوند ہماری طرف سے خداوند وہاں پر بھی خود کو کرم رکھی۔ آخر میں اپنے جانے پہچانے ساتھی محمد یوسف جو کہ چاچا یوسف کے نام سے مشہور تھے،
का जिक्र करूंगा जो अपने आप को शेर बबर भी कहते थे। अपने माली के फ़राइज़ या वक्तन फ़क्तन जो भी दूसरे काम मिलते थे बखूबी से अंजाम दिए और उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने किया। खुदा उनकी बाकी ज़िंदगी की मंजिलें तय करने में आसानियाँ पैदा करे और उन्हें कायम दायम रखे। मैं अपनी तरफ से जुमला सादा कराम और दीगर साथियों व रईस मदरसा की तरफ से अलविदा होने वाले साथियों से माजरत खा हूँ कि हम में से किसी की तरफ से आपके साथ कोई गुस्ताखी हुई हो तो आप हमें माफ़ फरमा दें। वक्त गुजरा हमारा मिलके यारों की तरह याद आएंगे आप हमेशा बहारों की तरह। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور الہ العالمین ہمارے دوست اس وقت ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، زندگی میں ان کے شب و روز میں اور ان کی حرکتوں میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو محکمہ تعلیم کے اندر رہ کر انہوں نے خدمات سر انجام دی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیشہ انہیں صحت کاملہ سے زندگی کا جو نظام ہے وہ عطا فرما۔ الہ العالمین زندگی کے ہر میدان میں انہیں کامیابیاں اور مسرتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رہیں یہ تیرے فضل سے زندہ رہے، تیرے کرم سے زندہ رہے، تیری رحمت سے زندہ رہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کے حادثات سے، آلام سے انہیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ادارے کو دل دگنی رات ترقی عطا فرما۔ ہماری جو بھی ادنا سی خدمات کی الہی میں اپنی بات قبول، ہمارے محترم ہیڈ ماسٹر صاحب صحت کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی صلاحیتوں میں مزید نکھار عطا فرما، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی نعمت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ